پہلا اسٹیپ ہی میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ پہلا اسٹیپ ہی آپ کو پیشنٹ کو موٹیویٹ کرنا، اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر تک لے کر آنا اور ان کو روز کے روز جو ہے نا اس کو موٹیویشن دینا کہ اگر آپ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں تو آپ اس سے نکل بھی سکتے ہیں، اور چونکہ اس کا حل ہے، اس کا پراپر علاج ہے، ریہیبلیٹیشن سینٹر موجود ہے، ایکسپرٹ موجود ہے۔ اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے مریض جو کہ ان کی فیملی اسٹرانگ ہو، اگر ان کے ڈیسیجن میکر جو ہے نا وہ ہو اور وہ کوئکلی جو ہے نا، اگر جیسے کہ کوئی بچہ کینابس میں ہے یا کہ کوئی بچہ اسموکنگ میں، اور ان کو فوراً پتہ چلتا ہے اور ان کی وہ گھر میں ہی کاؤنسلنگ شروع کرتے ہیں اور ان کو جلد سے جلد وہ ماہر نفسیات یا ایکسپرٹ کے پاس لے کر آتے ہیں، تو وہ بہت جلد ہی چھٹکارا اس سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے کیسز ہمارے ساتھ آ بھی چکے ہیں کہ بچہ کبھی کبھار ان کو اسموکنگ کی لت لگ گئی ہے اور ان کو چند ہی سیشنز میں اس نے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے مریض جو کہ کینابس کبھی کبھار کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو کرونک ایڈکشن نہیں ہے، تو ڈیسیجن جو گھر والوں کی جو ڈیسیجن ہے وہ ٹائم پہ ہونا، تاکہ جو ہے نا بر وقت علاج ہو سکے اور وہ کسی کراس ایڈکشن میں نہ آ جائے، وہ کرونک ایڈکٹ نہ ہو، تب جو ہے اب آپ کا جو منشیات سے یا کہ نشے سے چھٹکارا آپ بآسانی جو ہے نا وہ ممکن ہے۔ جی بالکل ممکن ہے۔ اب یہاں ایک چیز ہے کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ کس سٹیج پہ پیشنٹ ہے، اور اگر وہ کینابس یوز کر رہا ہے یا اسموکنگ ہے تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ول پاور اس وقت تھوڑی بہت کام کر رہی ہوتی ہے، وہ بھی ان کو اتنی سویئر قسم کی ایڈکشن نہیں ہوئی ہوتی، تو وہاں پہ آپ کچھ کاؤنسلنگ سے اس چیز سے نکل سکتے ہیں اور پراپر گائیڈ لائن سے نکل سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی نا کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر اچھے ہونے چاہیے، کسی اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر اچھا ہے؟ اسی طرح ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پراپر جو کاؤنسلنگ ہے اسموکنگ کو چھوڑنے کے لیے رائٹ ٹائم پہ رائٹ کاؤنسلنگ آپ دے رہے ہو؟ اب یہاں ہمارا یہ کہ ہمارے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک سائیکالوجسٹ ہے تو وہ آپ اس کے پاس جائیں گے، وہ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، وہ کاؤنسلنگ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کون سی ٹیکنیکس اپلائی کر رہے ہیں۔ جیسے ہر بیماری کے لیے ڈفرینٹ ٹیبلٹس ہوتی ہیں نا، ویسے ہر نفسیاتی بیماری کے لیے ڈفرینٹ تھیراپی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ماہر نفسیات ہیں یا جو پروفیشنلز ہیں وہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ ہونے چاہیے، ایکسپرٹس ہونے چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے میں یہاں بھی یہ کہوں گی کہ آپ کے پاس اب تو ہر چیز ہے، جیسے انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا آپ کی بس انگلیوں کے نیچے ہے، تو آپ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ ابھی تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ سامنے ٹیبلٹس ہیں، آپ اس میں لیفلیٹ نکالتے ہو، پڑھتے ہو کس کے سائڈ افیکٹس کیا ہیں اور کس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے، اسی طرح ہر تھیراپی کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے۔ تو ایز اے پیشنٹ جب کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کون سی تھیراپی ورک کرتی ہے، تو آپ اپنے سائیکالوجسٹ سے پوچھ سکتے ہیں یا وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ میں تھوڑا ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر کسی کا پیارا نشے کی لت میں مبتلا ہے یا ان کو کوئی نفسیاتی ڈس آرڈر ہے، جیسے کہ ایک عام نارمل ڈاکٹر ہوتا ہے MBBS، ان کے پاس ہر کوئی جا سکتا ہے، لیکن ایک وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ پراپر اسپیشلائزیشن کر کے جو ہے نا وہ کنسلٹنٹ بنتا ہے۔ اسی طرح میں یہ بتا دوں کہ اگر کسی کو ماہر نفسیات کے پاس جانا ہے تو اس کا منیمم جو ایجوکیشن ہے وہ MS یا ADCP یا PhD لیول تک جو ان کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ وہ پراپر کنسلٹنٹ ہو۔ BA سائیکالوجی یا MSc سائیکالوجی، یہ آپ ان لوگوں کے پاس جو ہے نا میں کہتا ہوں نہیں جا سکتے آپ ٹریٹمنٹ کے لیے یا کاؤنسلنگ کے لیے، کیونکہ وہ آپ کو تھوڑی بہت ہیلپ تو کر سکتے ہیں لیکن پروفیشنلی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ پروفیشنلی وہ لوگ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں جو پراپر طریقے سے کنسلٹنٹ ہوں۔ اگر کوئی بندہ MBBS ڈاکٹر ہو اور وہ دل کا علاج نہیں کر سکتا، دل کا علاج وہی بندہ کر سکتا ہے جو کہ کنسلٹنٹ ہو، کارڈیالوجسٹ ہو اور ان کے ساتھ پراپر ایک FCPS کی ڈگری ہو۔ اسی طرح ماہر نفسیات کے پاس بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ADCP ایڈوانس ڈپلوما اینڈ کلینکل سائیکالوجی یا MS کلینکل سائیکالوجی یا PhD کلینکل سائیکالوجی، اس میں آپ نے اسپیشلائزیشن کی ہو، تبھی آپ اپنے جو مریض ہے یا آپ کے جو کلائنٹ ہے اس کو اچھے طریقے اس کی مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور آپ ان بیماری سے یا کسی بھی نفسیاتی ڈس آرڈر سے یا منشیات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔